بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم 99 میں اسپیک ود ڈاکٹر عین الرضا پروگرام میں آپ کا میزبان عین الرضا حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان تشریف فرما ہیں، معروف اسکالر ہیں، بہت سے کتب کے مصنف ہیں، روزنامہ پاکستان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر محترم مبشر میر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام سیاسی صورتحال پر ہے، ملکی، عالمی اور علاقائی کے علاوہ مزید مسائل جو ہمارے سے پاکستان سے منسلک ہیں ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ ہمارے پروگرام مسلسل کچھ ایپیسوڈز ہوں گے لگاتار جو آپ کو معلومات فراہم کریں گے، لیکن ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے عالمی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ عالمی سیاسی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو متاثرین ہیں وہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک ہیں، اور ہمارا ملک چونکہ سب سے زیادہ اہم جغرافیائی طور پر لوکیشن پر واقع ہے، تو اس لیے ہماری صورتحال ہمیشہ سے اہم رہی ہے۔ تو عالمی صورتحال کے علاوہ ہماری ملک کی سیاسی صورتحال، اس کے علاوہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال، اور ساتھ ساتھ اس سے جو سرحدی ممالک ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ معاملات اور تعلقات اور ان پر اثر اندازی، اور اس کے علاوہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو ایک عرصے سے ایک سلسلہ جاری ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے محترم مبشر میر صاحب سے۔ مبشر میر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کو دو تین چار حصوں میں کر دیں، تو کیونکہ یہ طویل ٹاپک بن جاتا ہے تمام سیاسی صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک سپر طاقتیں دو ہوا کرتی تھیں، ایک امریکہ اور ایک رشیا، تو ایک طاقت کا ایک توازن ایک طرح سے تھا بھی، اور ایک کچھ چپقلش بھی بہت زیادہ رہتی تھی۔ اب وہ طاقت کا توازن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب رشیا ختم ہو گیا اور صرف ایک سپر طاقت رہ گئی امریکہ، لیکن اس کے بعد پھر صورتحال بدلتے بدلتے آج کی جو صورتحال وہ یہ ہے کہ رشیا بھی ایک بہرحال اپنی جگہ طاقت بن گیا ہے، چائنا ایک طاقت بن کے ابھر گیا ہے، جسے معاشی طور پر بھی اور اقتصادی طور پر اور معاشرتی حتیٰ کے طور پر بھی، اور خاص طور پر دنیا کے اندر جو اس نے اپنے مارکیٹس کو کیپچر کیا ہے، وہ ایک صورتحال ہے، اور مزید آگے اس کے قدم اچھے انداز میں بڑھتے جا رہے ہیں جو دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے افغانستان میں امریکن فوج تھی، وہ چلی گئی ہے، جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں، اور آخری بھی جو ابھی جاتی نظر آ رہی ہے، اور جو اندھیرے میں بھی نکلے ہیں وہ بھی ایک بات ہے۔ تو یہ عالمی صورتحال جو طاقت کا توازن تھا عالمی طاقتوں کا، امریکہ اور رشیا کا، وہ ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے جو عالمی طاقتیں تشکیل پائی ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عین الرضا صاحب، آپ نے ایک ہی وہ کہتے ہیں وار میں اتنے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی گہری نظر ہے عالمی تناظر کے حوالے سے۔ اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جو آپ نے جیسے ریفرنس دیا رشیا کا اور امریکہ کا ریفرنس دیا، تو اگر ہم عالمی جنگیں جو دو ہوئیں جنہیں عالمی جنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بہت سے ممالک جو ہیں انہوں نے آزادیاں بھی حاصل کیں، وہ دوسری عالمی جنگ جو تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان نے بھی آزادی حاصل کی، لیکن اس وقت جو ہے وہ دو جو نقطہ نظر تھے وہ بہت بڑے نقطہ نظر تھے۔ ایک کیپٹلزم تھا، ایک اشتراکیت تھی، اور ہم نے دیکھا کہ فائنلی جب جاپان پہ دو بم گرائے گئے، اٹامک ویپنز گرائے گئے، وہ امریکہ کی طرف سے گرائے گئے، اور ابھی تک امریکہ نے ہی اس ویپن کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ طاقت استعمال کر کے یہ بتایا کہ الٹیمیٹ پاور میرے پاس ہے۔ تو اس وقت کسی کے پاس اٹامک انرجی کا یہ ویپن تھا بھی نہیں، اور اس کے بعد پھر ایک دوڑ لگ گئی دنیا کے اندر، اور ایک تو کولڈ وار شروع ہو گئی دونوں ملکوں کے درمیان۔ اور یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب، جو بہت سی کتابوں میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جب امریکہ نے بم گرائے تھے جاپان پہ، تو اس کا جو اتحادی تھا وہ رشیا بھی تھا، برطانیہ بھی تھا۔ اس نے برطانیہ کو تو اعتماد میں لیا تھا، رشیا کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ تو اب جس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں دنیا کا سینیریو، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اشتراکیت جو ہے وہ چائنا میں اور یورپ کے مشرقی علاقوں میں، پھر اس کے بعد انڈیا میں بھی پھیل رہی تھی، رشیا میں تھی، پھر کچھ ممالک جیسے کوریا وغیرہ وہاں پہ بھی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ امریکہ نے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا، اور جو مسلم کنٹریز تھے ان کو یہ باور کرایا
کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام کے خلاف جو ہے یہ آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ دھیریے ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ وہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے اس چیز کو اس طرح پورٹرے کیا گیا۔ اچھا، میں قطع کر رہا ہوں، ہم اس پر بھی ایک الگ سے پروگرام کریں گے کہ اشتراکیت یا جو یہ سرخے کہلاتے تھے، یا یہ نظام جو کمیونزم یا سوشلزم کا ہے، وہ اسلام اور ان کے درمیان کمپیریزن ورسز کر کے دیکھیں گے، ہم ایک پروگرام اس پہ علیحدہ سے ہم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں صرف ایک اس کا صرف ایک ویو دے رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا جب یہ سرد جنگ ہو رہی جاری تھی دونوں ملکوں کے درمیان، تو ایک ایسی بھی تحریک چل رہی تھی کہ جو کہتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اسے کہتے تھے کہ غیر وابستہ ممالک کی تحریک، ٹھیک ہے، اس میں بھارت بھی بڑا پیش ہوتا تھا، لیکن ایکچولی جب پریکٹیکل دیکھیں تو کوئی غیر وابستہ تھا نہیں، رہ نہیں سکا کوئی، ہاں وہ سارے موجود تھے لیکن تھا۔ ایک بات جو ہے جو اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ڈاکٹر صاحب، تو وہ یہ ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی جنگیں ہیں، موسٹلی جتنی بھی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ساری ایشیا میں لڑی گئی ہیں۔ اس میں کوریا وار ہے، ویتنام وار ہے، پاکستان انڈیا کی جنگیں ہیں، اس کے علاوہ چائنا بھارت کی جنگ ہے، اس کے علاوہ گلف کی جنگیں ہیں، ٹھیک ہے، عرب اسرائیل جنگیں ہیں، یہ ساری ایشیا کے خطے میں لڑی گئیں، اور ویپن کس کا بکا؟ ویسٹ کا، امریکہ کا، ویسٹ کا ویپن ان کا بکا، اور یہ تختہ مشق بن گیا۔ ایشیا جو تھا وہ ایک طرح سے بیٹل فیلڈ بن گیا، اور سٹل ایشیا از اے بیٹل فیلڈ۔ آپ دیکھ لیں جیسے آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، ایران عراق کی بھی جنگ ہوئی، تو اس طرح کر کے جتنی بھی جو ہے، تو یہ کیا ہے کہ ایک ایسی سوچ موجود رہتی ہے طاقت کے اندر جو اپنی طاقت کا نہ صرف اظہار کرتی ہے بلکہ اپنی مرضی کی تبدیلیاں بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی اگر اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو 1000 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ان کے فوجی اڈے موجود ہیں، ان کے بحری بیڑے جو ہیں، ایک پورا فوجی اڈا ہوتا ہے جو کسی بھی سمندر میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جا کے پورے اس علاقے کی صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی ایک پاور جو ہے وہ موجود ہے۔ رشیا کے فال کے بعد جو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو پاور ابھری ہے وہ چائنا کی، لیکن اکنامک پاور وہ بہت بڑی ہے، اس نے دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر خود کو منوا لیا، اور اب لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کی پہلے نمبر کی معیشت بن جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ بھی ایک پاور ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے اپنی 100ویں سالگرہ منائی ہے، اور اس 100ویں سالگرہ کے موقع پہ اس کی جو اس وقت پوزیشن ہے، خاص طور پر جو ون بیلٹ ون روڈ ہے، وہ اس نے کہا ہے کہ جی انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ ایک بڑا زبردست اعلان ہے کہ ہم نے ایک تو انہوں نے اپنی اکانومی کو بند اکانومی سے نکالا تھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی جو سکسیس ہے اسے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی علامت سمجھی جانی چاہیے کہ آپ کے خیال میں، تو اسی کو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج لے لیا ہے امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے، اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ G7 کی کانفرنس میں تو چائنا کے خلاف کھل کے بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد کورونا میں جو ہم نے دیکھا، کورونا کی جو 1 سال 1.5 سال کی جو پوری صورتحال ہے پوری دنیا کی، اس میں بھی ٹسل بیٹوین امریکہ اور چائنا، کورونا اور پھر کورونا کی ویکسین کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دو پاورز کے درمیان ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہاں آپ نے کیونکہ کورونا کا تذکرہ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک ایک پیغام درمیان میں یہاں ہم اس چیز کا پہنچا دیں کہ کورونا ایک وبائی مرض ہے، بے شک اس میں کوئی کانسپیریسی ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک مرض ہے، اور اس کی ویکسینز کیونکہ دنیا کے متعدد ممالک میں تیار ہوئی ہیں، جو ان ممالک میں جو آپس میں خود تضاد رکھتے ہیں، تو اس لیے اب یہ بات تو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ وہ کسی ایک ملک کا مسئلہ ہے کہ اپنی ویکسین کے ذریعے کچھ ایسے سسٹم بنائے گا کہ وہ سب انسان کو کنٹرول کر لے اور کسی جگہ پہنچا دے۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کے جتنے احتیاطی تدابیر ہو سکیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ناظرین آپ سب اس کا خیال کریں، ابھی کورونا کو ختم نہ سمجھیں۔ یہ پینڈیمک بہرحال اپنی جگہ ایک بڑا خطرناک مرحلے سے گزر کے اب یہاں تک آ گیا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ مبشر میر صاحب سے وہیں سے کنٹینیو کراتے ہیں یہ، کیونکہ پیغام دینا ضروری تھا۔ آپ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، سب کے لیے احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں۔ مبشر میر صاحب آپ وہیں سے بات۔ جی میں جو دونوں پاورز کی درمیان کی ایک ٹسل ہے، اور جو اکانومی کے لحاظ سے ہے، جو اسٹریٹجک لیول کے لحاظ سے ہے،
پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف زمین پر ہی جنگیں یا ٹسل نہیں ہوتی، بلکہ یہ فضاؤں میں خلاؤں اسپیس وار تک چلی جاتی ہے کہ وہاں پہ مریخ پہ کون جا رہا ہے، چاند پہ کون پہلے اترا تھا، خلا میں کس نے کیا کیا. تو لہٰذا یہ پوری کائنات آ گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا سا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو پہلے اترنا ہے اگر مریخ پہ یا چاند پر اور بعد میں اترنا ہے، تو کیا وہ قابل سمجھ جائیں گے کہ بھائی ہم پہلے اترے تو ہم وہاں کے مالک ہیں اور وہاں کے حکومت کا رائٹ ہمارا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ملکیت برقرار رکھنا بھی ایک بڑا مشکل ہے. یہ ایک بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیں نا انٹارکٹیکا، دوسری فوج آگے قابض بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں انٹارکٹیکا ہے جہاں پہ برف ہی برف ہے، وہاں پہ بہت سے ملکوں نے جا کے اپنے اپنے پرچم لہرائے ہیں. ہمارے بھی ملک کے لوگ جو ہیں وہ پرچم کی حد تک ہے. وہاں پہ زندگی کا جو تصور ہے وہ تو اس طرح ہے ہی نہیں. آپ فرما رہے تھے کہ وہ چائنا جو ہے اقتصادی پاور اتنا بن گیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے اقتصادیات کے حوالے سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہے. جی، تو اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے پاکستان کے ساتھ سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بن گیا. اب وہ سی پیک کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کتنی انٹرنل جو ہے وہ بھی ایک طرح سے کچھ لوگوں نے اس کو بڑے بڑے نام بھی دیے کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں اور پروجیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، سیکنڈ فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. ابھی بھی گوادر کے اندر کئی پروجیکٹس جو ہیں ان کا افتتاح ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ترقی کا ایک سفر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آپ کے انٹرو میں شروع میں ایک بات تھی وہ بڑی اہم تھی کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جس وقت ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، پاکستان کا جغرافیہ دیکھتے ہیں، موجودہ حالات دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ پاکستان اتنا اہم کیوں ہے اور دنیا کی دیگر طاقتیں پاکستان کی طرف کیوں دیکھتی ہیں اور یہاں پر کیوں اثر رسوخ چاہتی ہیں. ابھی افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ سب سے زیادہ ہاٹ ہے اور اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا افغانستان سے پہلے یہ جو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، چائنا ہمارے اندر آیا ہے، راہداری لیا ہے اور 46 ارب جہاں تک تقریباً ایسا ہے کچھ جو اس کا ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک معاہدہ ایران کے ساتھ بھی چائنا کا ہوا ہے 140 ارب کا. تو وہ کیا ہے جو راہداری یہاں سے ملے گی اور ایران کی بندرگاہ تک مال اور وہاں سے آگے یورپ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آگے کو اس کا رخ ہوگا چائنا کا؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو 46 ارب تھا وہ بھی بڑھ گیا ہوا ہے، اب تو کچھ اور پروجیکٹس بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک. ایران کے ساتھ تو خیر بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً 400 ارب کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی. لیکن وہ ہے کہ ایران سے چائنا نے انرجی خریدنی ہے، ان کا جو ہے وہ آئل بھی اس کی ضرورت کا ہوگا، پھر اس کے علاوہ گیس بھی ہوگی جو اس سے وہ خریدے گا. تو لہٰذا وہ ایک طرح کی جو ہے ان کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے وہ اس کی نوعیت تھوڑی ڈیفرنٹ بھی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے راستے سے ہی، سی پیک سے ہی وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنا میں جائیں. جیسے گیس ہے تو آپ دیکھیں جو گیس کا ایک معاہدہ پاکستان اور ایران کا موجود ہے اور انہوں نے اپنی طرف کا کام بھی کیا ہوا ہے، تو یہ پاسبل ہے. پہلے چائنا اس کی آفر بھی کر چکا ہے کہ وہ گیس جو ہے وہ پاکستان کے راستے بذریعہ پائپ جو ہے وہ چائنا چلی جائے. اسی طرح وہ ریفائنری بھی لگا سکتے ہیں گوادر میں اور ایران سے تیل لے کر اس کو وہاں سے صاف کر کے وہ اپنے ملک بھی لے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ پاسبلٹیز جو ہیں انرجی کی، ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے وہ تو بہت سی ہیں. تو یقیناً جو ہے اس چیز کو جو ہے نا ہمیں ایک وشفل تھنکنگ اس حوالے سے ہم رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ایران کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے بینیفٹ میں ہی جائیں گے، پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے. راستہ بہرحال پاکستان کا ہی زیادہ سوٹیبل ہے اور اسی راستے کے اوپر ہی وہ زیادہ کام کریں. بہت بہت شکریہ محترم مبشر میر صاحب. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے. ہم اگلے ایپیسوڈ کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں ہمارا اختتام آج ہم نے پروگرام کا کیا ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والے آپ کو پروگرام کرنٹ افیئرس پر، پولیٹیکل افیئرس پر، دنیا کے بارے میں معلومات، سیاسی صورتحال ملکی اور غیر ملکی اور عالمی سب آپ تک پہنچتی رہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.